کبھی سوچا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے کیسے ہوتے ہیں جو صفحے سے نکل کر سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں؟ اچھا، آج ہم اسی جادو کے پیچھے چھپے راز یعنی ثنائے بدائے کو سمجھیں گے۔ چلیں شیکسپیئر کی اسی مشہور لائن کو دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک پوری دنیا کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس گہرائی کا راز جو ہے نا، وہ ثنائے بدائے میں چھپا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ طاقتور اوزار ہیں جن سے لکھنے والے اپنے لفظوں میں جان ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لفظی معنی سے ماورا زبان کی۔ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں کہیں تو ثنائے بدائے یہ وہ تکنیکیں ہیں جو لفظوں کو ان کے عام مطلب سے آزاد کر دیتی ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے گہرے، تخیلاتی اور بہت فنکارانہ معنی پیدا ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو کسی تحریر کو صرف معلومات سے بڑھا کر ایک پورا تجربہ بنا دیتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، موازنے کی طاقت۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ وہ انجانی چیزوں کو جانی پہچانی چیزوں سے جوڑ کر سمجھتا ہے، اور لکھنے والے وہ اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کام کے لیے نا دو سب سے مشہور اوزار ہیں، ایک ہے استعارہ اور دوسرا تشبیہ۔ فرق کیا ہے؟ ایک تو بالکل سیدھا ڈائریکٹ تعلق بنا دیتا ہے، جبکہ دوسرا جیسا یا کی طرح کہہ کر صرف اشارہ دیتا ہے۔ اب استعارے کو دیکھیں، یہ بڑا جرأت مندانہ دعویٰ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ زندگی جنگ جیسی ہے، نہیں، یہ کہتا ہے کہ زندگی جنگ ہے۔ اور یہ جو سیدھا تعلق ہے نا، یہی پڑھنے والے کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم تشبیہ کو دیکھیں تو وہ جیسے یا کی طرح جیسے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ اس سے موازنہ تھوڑا نرم اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے، لیکن ہے یہ بھی بہت مؤثر۔ چلے اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، الفاظ کی موسیقی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ صرف مطلب ہی نہیں بلکہ لفظوں کی آواز خود کیسے معنی پیدا کرتی ہے۔ یہاں ہم دو بہت دلچسپ صوتی آلات پر بات کریں گے۔ ایک ہے ایلٹریشن، یعنی جب ایک ہی حرف سے شروع ہونے والے الفاظ بار بار آتے ہیں، اور دوسرا ہے اونومیٹوپیا، یعنی وہ الفاظ جو اپنی ہی آواز کی نقل ہوتے ہیں۔ چلیں اونومیٹوپیا کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ کمال کے الفاظ ہیں جو اپنی آواز سے ہی اپنی پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ جیسے جب کوئی ریٹلڈ کا لفظ پڑتا ہے نا، تو اسے سچ میں کھڑکیوں کے کھڑکھڑانے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہوٹڈ کا لفظ، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ تو خود ایک آواز ہے، اور یہی آواز پڑھنے والے کو فوراً اس منظر میں لے جاتی ہے۔ تو پھر چاہے وہ پانی کا سپلیش ہو یا کھڑکی کا ریٹل، یہ سارے صوتی الفاظ تحریر میں جان ڈال دیتے ہیں۔ یہ پڑھنے والے کو صرف کہانی پڑھنے نہیں دیتے، بلکہ اسے محسوس کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، اور یہ ہے حقیقت سے کھیلنا۔ اب جانتے ہیں، ابھی کبھی سب سے بڑی سچائی بتانے کے لیے حقیقت کو تھوڑا بہت توڑنا مروڑنا ہی پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے ہائپربولی، جسے ہم مبالغہ آرائی بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں جذبات کے سائز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مثلا جب کوئی کہتا ہے کہ میں تو لاکھوں سال سو سکتا ہوں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ تو بس اپنی شدید تھکاوٹ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے آکسیمورون۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دو بالکل الٹ یعنی متضاد لفظوں کو ایک ساتھ ملا دیتا ہے، اور اس سے ایک بڑا حیران کن اور سوچنے پر مجبور کرنے والا اثر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یہ جملہ ہے، بہرا کر دینے والی خاموشی، یہ ہمیں ایک لمحے کے لیے روک دیتا ہے نا؟ بھائی خاموشی بہرا کیسے کر سکتی ہے؟ یہی تضاد ہے جو اس خاموشی کی شدت اور اس کے وزن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام خاموشی نہیں، بلکہ بہت گہری اور معنی خیز ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر، مصنف کے اوزاروں میں مہارت۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کوئی الگ الگ چالیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اوزار ہیں جنہیں ایک ماہر کاریگر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، ہر اوزار کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ استعارہ تعلق جوڑتا ہے، ایلٹریشن ایک موسیقی پیدا کرتی ہے، اور مبالغہ جو ہے وہ جذبات کو شدت دیتا ہے۔ اور ایک اچھا لکھنے والا وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس وقت کون سا اوزار استعمال کرنا ہے۔ تو اب ان اوزاروں کو نہ صرف پہچانا جا سکتا ہے بلکہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
تو اگلی بار جب بھی کچھ پڑھا جائے یا لکھا جائے تو صرف لفظوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے فن پر بھی ضرور دھیان دیں۔ سوچیں ان اوزاروں سے کیا نئی دنیا تخلیق کی جا سکتی ہے۔